ڈاکٹر صاحب جہاں پر اپوزیشن بول رہی ہے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سستے پاکستان میں بجلی مزید مہنگی ہوگی. بلاول کا بھی ایسا بیان سامنے آیا ہے، مطالبہ کیا کہ واپس لیا جائے، منی بجٹ آنے کو تیار ہے. کیا اپوزیشن صرف بیانات تک ہی محدود رہے گی یا کچھ کرے گی؟ جب عوام کو سچ میں ضرورت ہے حزب اختلاف کی تو کچھ کر سکتی ہے؟ یہ بیان دے سکتی ہے اور بیان ماشاءاللہ دیتی رہے گی. وہ نہیں کریں گے کچھ، اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو پرائسز اوپر جائیں بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ پھر حکومت کو برا بھلا کہہ سکیں گے. دیکھیے پاکستان کی جو صورتحال ہے جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، کنٹرڈکشن اور تضادات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اگر یہ تضادات بڑھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ نظام غالباً اس انداز میں چل نہیں سکے گا. دیکھیے تضادات کا یہی عالم ہے نا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سستا ترین ملک ہے، لیکن ان کے اس بیان پہ عام آدمی اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. پاکستان سستا ترین ملک نہیں ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے. دیکھیے یہ جو کہنا ہے نا کہ امریکہ میں اس ریٹ پہ ملتی ہے، امریکہ میں مہنگائی، آج کے وہ ٹکر چل رہے تھے بہت سے ٹی وی کے اوپر کہ امریکہ میں مہنگائی اتنی ہے. اور بھائی امریکہ کے اندر پر کیپٹا انکم کیا ہے اور وہاں سٹیٹ آدمی کو کیا کیا سیکیورٹیز، سوشل سیکیورٹی کس حد تک پرووائڈ کرتی ہے، یہ فیکٹر آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں. دیکھیے جو اس مہینے کا بجلی کا بل آیا ہے نومبر کا، اگر آپ گھر جا کے اس کو کیلکولیٹ کریں، بجلی کا بل، فیول سرچارج اور مختلف قسم کے جی ایس ٹی اور یہ اور وہ سارے اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں تو یونٹ 34 روپے کا پڑتا ہے. اچھا. اور اگر آپ کا ہائی کنزمپشن بل ہے، آپ کے 500 800 1000 یونٹ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی اوپر جائے گا. اس میں اگر آپ مزید بڑھائیں گے تو یہ بل پھر تقریباً 40 روپے پر یونٹ کے حساب سے کاسٹ کرتا ہے. یہ آپ اپنے بل کو جا کے چیک کریں نا، یہ وہ پرائس بڑھاتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیے کنٹرڈکشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکومت کہتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہے. دوسری کنٹرڈکشن جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں آپ بڑے شہروں میں گھومیے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں جن کی پرائس 1 کروڑ روپے سے نیچے ہوتی نہیں ہے. اچھا شاپنگ مالز ہیں بڑے شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد، پشاور، بڑے بڑے شہروں میں. آپ ان مالز میں چلے جائیے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں یا امریکہ، یورپ میں کہیں پھر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نا، ابھی سنیں، یہ اس کے بعد جب میں یہی تو میں بات کر رہا ہوں، کنٹرڈکشن تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں روزگار کے مسئلے ہیں، غربت کے مسئلے ہیں، افلاس کے مسئلے ہیں. تو یہ تضادات کو جب تک جو ہے ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور یہ پاکستان میں ایڈریس نہیں ہو سکتا. دیکھیے بالکل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، پاکستان کی سوشل اور اکنامک ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، ایسی ٹرانسفارمیشن جو عمرا کو امیر نہ کرے بلکہ ایک معاشرے میں توازن کریٹ کرے، جو لوگ بیچارے نیچے ہیں ان کو ایک تحفظ پرووائڈ کرے. اس کے لیے لازم ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں وہ تھوڑا سا آپس میں تعاون کریں، کیونکہ جب تک یہ آپس میں تعاون نہیں کریں گے تو یہی کام ہوگا. اور اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف آپ کی اکانومی دے دی گئی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، IMF وہ ایک ادارہ ہے نا، ایک انسٹیٹیوشن ہے انٹرنیشنل فائنینشیل، اور بھی بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں. دوسرا آپ نے یہاں جو ہے مارکیٹ کو چھوڑ دیا ہے، جو مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، پرائیویٹ انیشیٹو، پرائیویٹ سیکٹر، عمرا، انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، ٹھیکیدار، یہ ہیں وہ جو ہماری اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے. تو اگر یہ حال ہے کہ ہماری اکانومی یا باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا طبقہ اس اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، تو بتائیے عوام کہاں جائیں، عام آدمی کس کے پاس جائے؟ حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ انٹروین کر کے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر حکومت عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو پھر وہ حکومت عوام کے لیے بے معنی ہوتی ہے. سب سے بڑا خطرہ کسی سیاسی نظام کو یہ ہوتا ہے کہ عوام اس سے عدم وابستہ ہو جائیں، انہیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی ہو، آج عمران خان پرائم منسٹر ہے، کل کو
PMLN کا پرائم منسٹر آ جائے, PPP کا پرائم منسٹر آ جائے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو جوتیاں پڑیں گی. اکاؤنٹ کا بینک اکاؤنٹ ملک سے باہر دولت اکٹھی ہوگی کن کی, جو اقتدار کے مالک ہیں. تو جب تک ایسا نہیں ہوگا, دوسرا اس کے لیے ہے کہ آپ کو عوامی سطح پر جو سوشل اور پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اکٹھا ہو کر یہ ضروری ہے کہ یہ ایشو ریز کریں, اور اس کے آلٹرنیٹ میتھڈز ہیں ڈیل کرنے کے. ایک تو ہے سرکار کی ذمہ داری, وہ اس سے تو آپ امید چھوڑ دیں, لیکن غیر سرکاری سطح پر بھی اس قسم کی جو پرائس ہائیک کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے بہت سے میتھڈز ہیں. ان میتھڈز کو آپ کو سوسائٹل لیول پہ ایکسرسائز کرنا پڑے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک انرجی, ایک اسٹرینتھ پیدا ہو, اور وہ ہوتی ہے لیڈرشپ سے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ناکام ہے تو اپوزیشن بھی ناکام ہے. وہ رول جو عوام کو ریسکیو کرنے کا رول جو ہے وہ اپوزیشن کو کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن عوام کو ریسکیو نہیں کر رہی, بلکہ اپوزیشن کا تو ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ وہ حکومت کو برا بھلا کہنا ہے, لیکن متبادل راستہ اپوزیشن آپ کو کوئی نہیں دکھا رہی. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, ان پرابلم کا اپوزیشن کے پاس کون سا حل ہے؟ ہمیں کوئی حل تو دے دے نا, تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ نالائق ہیں تو یہ بہت لائق ہیں, یہ بہت عوام کے دوست ہیں. عوام کی دوستی ہم نے پچھلی حکومتوں میں دیکھی ہے. دیکھیے غربت اور افلاس کیا پہلے نہیں تھا؟ آج ہو سکتا ہے زیادہ ہو, لیکن اس سے بعد جو حکومت آئے گی تو اس ملک میں غربت و افلاس بڑھے گا, اب مسائل بڑھیں گے. اور المیہ یہ ہے کہ ایسے میں قیادت کا فقدان زور پکڑتا جا رہا ہے. لیکن زاہد حسین صاحب, اگر ہم بیانات سنتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے. لیکن جب ہم پالیسیز دیکھتے ہیں تو بالکل اپوزٹ لگتا ہے. یہ قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں, درد دل ان کا ہوگا باتوں تک. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے بیانات کا آپ دیکھیں تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور جگہ پہ ہے, کسی اور ملک سے ہیں جہاں سے بات کر رہے ہیں, جہاں پہ صورتحال ان کو نظر آتی ہے کہ سب سے سستا ملک ہے. تو میرا خیال یہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور بیانات کچھ اور ہوتے ہیں. میرا خیال یہ کہ اصل مسئلہ جو ہے عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ جو ہے ابھی تک انہی اس میں اپنے جو بھی خواب تھے یا کیا تھے ان کی جو ہے حقیقت سے بہت دور. وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے بہت بڑی تبدیلی لا دی ہے, لیکن اس کا جو ہے جو حقیقت ہے اس سے دور کا واسطہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, جہاں آپ نے بجلی کی بات کی, ٹھیک ہے بجلی کی قیمت تو بڑھی ہے, لیکن بجلی کی قیمت جو بڑھنے کی جو بات ہے وہ تو صرف ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. اس کی وجوہات بھی صاف نظر آتی ہیں کہ جو وجوہات ہیں اس کی, وہ تو بہت پہلے سے ہمارے پورے سٹرکچر میں, پورے اس نظام میں موجود تھا. اور عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے تو یہاں کہا تھا کہ وہ ہر چیز کو ریفارم کریں گے اور تبدیلی لے کے آئیں گے, لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی پالیسی جو ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے جو کہ ماضی میں پالیسی ہوا کرتی تھی, بلکہ بعض چیزوں میں تو زیادہ بدتر ہیں. جو ہے بجلی کے قیمت اس لیے آپ کو بڑھانی پڑتی ہے کہ جو آپ کو ریفارم کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیا ہے. جہاں پہ آپ کے لاسز تھے وہ ابھی تک آپ نے کم نہیں کیے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں.